اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کئی کرامتیں ظاہر ہوئیں، جن میں سے 2 کرامتیں بیان کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت کے 3 مہمانوں کو اپنے گھر لائے اور خود 2 عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور گفتگو میں مصروف رہے، یہاں تک کہ رات کا کھانا آپ نے دسترخوان نبوت پر کھا لیا اور بہت زیادہ رات گزر جانے کے بعد مکان پر واپس تشریف لائے۔ ان کی زوجہ نے عرض کیا کہ آپ اپنے گھر پر مہمانوں کو بلا کر کہاں غائب رہے؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا اب تک تم نے مہمانوں کو کھانا نہیں کھلایا؟ عرض کیا، میں نے کھانا پیش کیا، مگر ان لوگوں نے صاحب کھانا کی غیر موجودگی میں کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ پھر آپ مہمانوں کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھ گئے اور سب مہمانوں نے خوب شکم سیر ہو کر کھانا کھا لیا۔ ان مہمانوں کا بیان ہے کہ جب ہم کھانے کے برتن میں سے لقمہ اٹھاتے تھے تو جتنا کھانا ہاتھ میں آتا تھا اس سے کہیں زیادہ کھانا برتن میں نیچے سے ابھر کر بڑھ جاتا تھا، اور جب ہم کھانے سے فارغ ہوئے تو کھانا بجائے کم ہونے کے برتن میں پہلے سے زیادہ ہو گیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے متعجب ہو کر اپنی زوجہ سے فرمایا، یہ کیا معاملہ ہے کہ برتن میں کھانا پہلے سے کچھ زائد نظر آتا ہے؟ انہوں نے قسم کھا کر عرض کیا، واقعی یہ کھانا تو پہلے سے 3 گنا بڑھ گیا ہے۔ پھر آپ اس کھانے کو اٹھا کر بارگاہ رسالت میں لے گئے۔ جب صبح ہوئی تو ناگہاں مہمانوں کا ایک قافلہ دربار رسالت میں اترا، جس میں 12 قبیلوں کے 12 سردار تھے اور ہر سردار کے ساتھ بہت سے دیگر سوار بھی آئے تھے۔ ان سب لوگوں نے یہی کھانا کھایا اور قافلے کے ساتھ تمام سردار اور تمام مہمانوں کا گروہ اس کھانے کو شکم سیر کھا کر آسودہ ہو گیا، لیکن پھر بھی اس برتن میں کھانا ختم نہیں ہوا۔ اسی طرح آپ کی دوسری کرامت یہ ہے، حضرت سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مرض وفات میں اپنی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میری پیاری بیٹی، آج تک میرے پاس جو میرا مال تھا وہ آج وارثوں کا مال ہو چکا ہے، اور میری اولاد میں تمہارے 2 بھائی عبد الرحمن اور محمد اور تمہاری 2 بہنیں ہیں، لہٰذا تم لوگ میرے مال کو قرآن مجید کے حکم کے مطابق تقسیم کر کے اپنا اپنا حصہ لے لینا۔ یہ سن کر حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ ابا جان، میری تو ایک ہی بہن بی بی اسماء ہیں، یہ میری دوسری بہن کون ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میری زوجہ بنت خارجہ جو حاملہ ہے، اس کے شکم میں لڑکی ہے، وہ تمہاری دوسری بہن ہے۔ اس حدیث پاک کے تحت حضرت سیدنا علامہ محمد بن عبد الباقی زرقانی علیہ رحمۃ اللہ القوی تحریر فرماتے ہیں، چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام ام کلثوم رکھا گیا۔ پیارے بھائیوں، اس حدیث کے بارے میں حضرت علامہ تاج الدین سبکی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے تحریر فرمایا کہ اس حدیث سے امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی 2 کرامتیں ثابت ہوتی ہیں۔ پہلی یہ کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو قبل وفات یہ علم ہو گیا تھا کہ میں اسی مرض میں دنیا سے رحلت کروں گا، اس لیے بوقت وصیت آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ میرا مال آج میرے وارثوں کا مال ہو چکا ہے۔ دوسری یہ کہ حاملہ کے شکم میں لڑکا ہے یا لڑکی، اور ظاہر ہے کہ ان دونوں باتوں کا علم یقیناً غیب کا علم ہے، جو بلا شبہ اور بالیقین پیغمبر کے جانشین امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 عظیم الشان کرامتیں ہیں۔ حدیث مذکورہ اور علامہ تاج الدین سبکی علیہ رحمۃ اللہ القوی کی وضاحت سے معلوم ہوا کہ ما فی الارحام، یعنی جو کچھ ماں کے پیٹ میں ہے،
اس کا علم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہو گیا تھا، لہٰذا یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ قرآن مجید کی سورہ لقمان میں جو یعلم ما فی الارحام ترجمہ کنز ایمان جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہے آیا ہے، یعنی خدا کے سوا کوئی اس بات کو نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ بغیر خدا کے بتائے ہوئے کوئی اپنی عقل و فہم سے نہیں جان سکتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بتا دینے سے دوسروں کو بھی اس کا علم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام وحی کے ذریعے اور اولیاء امت کشف و کرامت کے طور پر اللہ تعالیٰ کے بتا دینے سے یہ جان لیتے ہیں کہ ماں کے شکم میں لڑکا ہے یا لڑکی، مگر اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی، ازلی، ابدی اور قدیم ہے، اور انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء اعظام رحمہم اللہ السلام کا علم عطائی ہے۔ اللہ اکبر! کہاں اللہ تعالیٰ کا علم اور کہاں بندوں کا علم، دونوں میں بے انتہا فرق ہے۔ چنانچہ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور زمانہ تفسیر خزائن العرفان پارہ 21 سورہ لقمان آیت نمبر 34 کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ عز و جل جس کو چاہے اپنے اولیاء اور اپنے محبوبوں میں سے انہیں خبردار کرے۔ اس آیت میں جن 5 چیزوں کے علم کی خصوصیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بیان فرمائی گئی، انہیں کی نسبت سورہ جن میں ارشاد ہوا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ غرض یہ کہ بغیر اللہ تعالیٰ کے بتائے ان چیزوں کا علم کسی کو نہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں میں سے جسے چاہے بتائے، اور اپنے پسندیدہ رسولوں کو بتانے کی خبر خود اس نے سورہ جن میں دی ہے۔ خلاصہ یہ کہ علم غیب اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور انبیاء و اولیاء کو غیب کا علم اللہ تعالیٰ کی تعلیم سے بطریق معجزہ و کرامت عطا ہوتا ہے، اور کثیر آیتیں اور حدیثیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں۔ بارش کا وقت اور حمل میں کیا ہے، اور کل کو کیا کرے اور کہاں مرے گا، ان امور کی خبریں بکثرت اولیاء و انبیاء نے دی ہیں اور قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے کی، اور حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی، اور حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی خبریں دیں۔ ان فرشتوں کو بھی پہلے سے معلوم تھا کہ ان جملوں میں کیا ہے، اور ان حضرات کو بھی جنہیں فرشتوں نے اطلاعیں دی تھی، اور ان سب کا جاننا قرآن کریم سے ثابت ہے۔ تو آیت کے معنی قطعاً یہی ہے کہ بغیر اللہ تعالیٰ کے بتائے کوئی نہیں جانتا۔ اس کے یہ معنی لینا کہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے بھی کوئی نہیں جانتا محض باطل اور صدہا آیات و احادیث کے خلاف ہے۔ پیارے بھائیوں، بے شک اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کی عطا سے آئندہ ہونے والی اولاد کا پتہ دے سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد حضرت شاہ عبد الرحیم علیہ رحمۃ اللہ الکریم فرماتے ہیں، میں ایک بار حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمۃ اللہ الکافی کے مزار پر انوار کی زیارت کے لیے گیا۔ ان کی روح مبارک ظاہر ہوئی اور فرمایا، تمہارے یہاں فرزند پیدا ہوگا، اس کا نام قطب الدین احمد رکھنا۔ چونکہ زوجہ بڑھاپے کو پہنچ گئی تھی، اس لیے میں نے خیال کیا شاید اس ارشاد سے مراد بیٹے کا بیٹا یعنی پوتا ہوگا۔ حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمۃ اللہ الکافی میرے اس دلی خیال پر فوراً مطلع ہو گئے اور فرمایا، میری یہ مراد نہیں ہے، بلکہ وہ فرزند تمہاری صلب سے ہوگا۔ شاہ ولی اللہ صاحب مزید فرماتے ہیں، والد ماجد نے ایک مدت کے بعد دوسری خاتون سے عقد یعنی نکاح فرمایا تو یہ کاتب الحروف فقیر ولی اللہ پیدا ہوا۔ شروع میں یہ واقعہ یاد نہ رہا تو ولی اللہ نام رکھ دیا، اور کچھ عرصے کے بعد یاد آیا تو دوسرا نام حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمۃ اللہ الکافی کے فرمان کے مطابق قطب الدین احمد رکھا۔ پیارے بھائیوں، دیکھا آپ نے اولیاء کرام رحمہم اللہ المبین کے مزارات طیبات پر حاضری دینے اور ان سے فیض لینے کا بزرگوں کا معمول رہا ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ وفات یافتہ اولیاء کرام رحمہم اللہ المبین بھی اللہ تعالیٰ کی عطا سے دلوں کا حال جانتے
اور آئندہ کی خبریں بھی ارشاد فرما دیتے ہیں، جیسا کہ حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمۃ اللہ الکافی نے حضرت شاہ عبد الرحیم علیہ رحمۃ اللہ الکریم کو بیٹے کی ولادت کی بشارت عنایت فرمائی۔